رسولہ الکریم اما بعد۔ پہلے تو زکوٰۃ کے بارے میں بات چل رہی تھی، کچھ مسئلے اس میں باقی ہیں، تعریف مکمل ابھی نہیں ہوئی کہ فقیر کو آپ مالک بنائیں گے مال کے ایک حصے کا، اور وہ فقیر مسلمان ہونا چاہیے اور ہاشمی نہ ہو، سید نہ ہو، کل بات آئی تھی، یہ تو ہے ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس طرح مالک بنائے ما قطع المنفعت عن الملک من کل وجہ، کہ مال کا جو مالک بنایا ہے تو اس سے کسی آپ کو کوئی فائدہ اب باقی بالکل نہ رہے، مکمل طور پر اس مال سے نفع اور فائدہ اٹھانا آپ سے ختم ہو جانا چاہیے۔ ایسے مسلمان فقیر کو جو ہاشمی نہیں ہے آپ مالک بنائیں گے کہ جو مالک بنانے کے بعد اب اس مال سے فائدہ اٹھانے کی کوئی شکل آپ کی باقی نہ رہے۔ یہ ایک جملہ ہے، اس کی تشریح میں بہت سارے مسائل ہیں۔ ایسے فقیر کو آپ مالک بنائیں گے کہ اب اس مال سے فائدہ اٹھانے کا کوئی راستہ آپ کا باقی نہ رہے۔ اس قید کی بنا پر وہ بہت سارے وہ رشتہ دار نکل جائیں گے کہ جن کو اگر آپ زکوٰۃ کا مال دیتے تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے۔ اسی لیے زکوٰۃ دینے والے کے اصول و فروع کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، یعنی بیٹا ہے وہ اپنے ماں باپ کو اور اوپر دادا دادی اور اپنی ماں کو اور ماں کے اوپر نانی پر نانی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی اپنے نیچے باپ اپنی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، یا مرد اپنی یعنی پوتی کو اور پوتی کی پوتی، یا نواسی نانا اپنی نواسی کو اور نواسی کی نواسی کو، یعنی اوپر نیچے کا جو رشتہ ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی قید کی بنیاد پر یہ مسئلہ نکلا۔ کیوں؟ باپ بیٹے کو زکوٰۃ دے گا تو بیٹا جو مال لائے گا اس میں ابا کو بھی کھلائے گا، ابا کو بھی کھلائے گا، عام طور پر ہوتا ہی ہے۔ تو گویا آپ نے زکوٰۃ دے کر اب بھی اس مال سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر باپ کے لیے بیٹے کو زکوٰۃ دینا جائز ہوتا تو فائدہ اٹھانے کی شکل اس مال سے اب بھی باقی ہے۔ کہ آپ نے اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے دی تو یہ تہمت آئے گی کہ بیٹے کو اس لیے دیا ہے کہ بیٹا جب لائے گا اور لولی پاپ کھائے گا تو ابا کو بھی کھلائے گا، ابا کو بھی فائدہ ہوگا کچھ نہ کچھ۔ ایسے ہی الٹا کر لو، بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ دے نہیں سکتا۔ کیوں؟ بیٹا باپ کو زکوٰۃ دے گا تو ابا کا مال اپنا مال ہوتا ہے، ابھی تو ابا لے کر آ رہے ہیں، اس سے پہلے بیٹا کچھ بھی نکال کے کھانا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سب چلتا ہے گھر میں۔ کوئی بھی چیز ابا لے کر آئے، ابا اپنے لے کر آئے تھے لیکن اس پہ لکھا ہوا تھوڑی تھا میرا ہے، لکھا ہوا تو بھی کیا ہو، بیٹا فوراً نکال کے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر بیٹا باپ کو زکوٰۃ دے گا تو وہ مال گویا اپنے آپ ہی کو دے رہا ہے، کیونکہ فائدہ یہ اٹھائے گا، بلکہ پہلے اٹھا لے گا۔ ابا تو اپنے لیے چیز لائے تھے لیکن ابا نے کھایا نہیں، اس سے پہلے بیٹا ہی صاف کر گیا۔ ہوتا ہے نا گھر میں کہ یہ تو میں اپنے لیے لے کر آیا تھا، بولے ابا وہ تو سب کھا گئے۔ تو اس لیے اوپر نیچے جو رشتہ دار ہیں، اصول اور فروع، اصول اوپر کے رشتہ دار کو باپ دادا لکڑ دادا سکڑ دادا، نانا پر نانا لکڑ نانا سکڑ نانا اوپر تک، ایسے ہی فروع نیچے جو اولاد ہے، بیٹا پوتا لکڑ پوتا سکڑ پوتا، جو دنیا میں نہیں آیا ہو ایسا پوتا، سب ایسے ہی نواسا اور نواسے کا بیٹا اس کا نواسا نیچے تک۔ تو اوپر نیچے جو رشتہ دار ہیں ان میں زکوٰۃ دینے میں یہی معاملہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد بھی اس مال سے فائدہ اٹھانا اب بھی زکوٰۃ دینے والے کے لیے باقی رہتا ہے۔ شریعت کہتی ہے نہیں، جب تو اللہ کے لیے مال دے رہا ہے تو ایسے مسلمان فقیر کو مالک بنا مال کا کہ تیرا اس سے نفع بالکل ختم ہو جائے۔ اللہ کے لیے تو نے دیا ہے تو اب اجر و ثواب تجھے ملے گا، دنیا میں برکتیں ملیں گی، لیکن اب اس مال سے تیرا کوئی تعلق فائدہ اٹھانے کا نہیں رہنا چاہیے، بالکل تعلق ختم ہو جائے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے کسی اجنبی فقیر کو زکوٰۃ دی اور وہ بعد میں آپ کی دعوت کر رہا ہے، آپ کو یہ امید یعنی یہ لالچ نہیں تھی، یہ گمان یا امید نہیں تھی، لیکن وہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، کیونکہ وہ مالک بن گیا، وہ جس کو چاہے اب کھلاوے۔ بہرحال میاں بیوی کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے، اس لیے شوہر بیوی کو نہیں، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ شوہر مالدار ہے، بیوی جو ہے زکوٰۃ کی مستحق ہے، تو شوہر بیوی کو نہیں دے گا، کیونکہ بیوی کو جو لا کر دے گا یہ انگلینڈ تھوڑی ہے، یہ فورن کنٹری تھوڑی ہے کہ بیوی اپنا کھانا الگ لے کر آئی ہے اور شوہر اپنا الگ لے کر آیا ہے اور دونوں جاب کرتے ہیں اور آپس میں ملاقات بھی مشکل سے ہو پاتی ہیں،
یہ اللہ کا کرم ہے، باہر کنٹری کے اندر زندگیاں جھنڈو بام بنی ہوئی ہیں. جو لوگ خواب دیکھتے ہیں نا باہر جانے کے، تو بہت سارے نگیٹیو مسئلے وہاں پر ہیں کہ دونوں شوہر بیوی ہیں لیکن ملاقات دن میں جو ہے اتنی بیزی زندگی ہے، شیڈول اتنا ٹائٹ ہے کہ آپس میں ملنا مشکل سے ہوتا ہے. اور ملنا کیسے ہوتا ہے کہ ریسیس ہوئی، وہ اپنا الگ جاب کر رہی ہے، اپنا الگ کر رہا ہے، ساتھ میں جمع ہوئے، وہ اپنا کھانا فریج سے نکالی، ہفتے کا سڑا ہوا ہفتہ پہلے رکھا ہوا، یہی ہوتا ہے. 15 دن پہلے کی روٹیاں رکھی ہوتی ہیں وہاں پر، اسی کو ٹائم ہی نہیں ہے. وہ اپنا کھانا نکال کے کھا رہی ہے، وہ اپنا نکال کے کھا رہا ہے، ایک دوسرے کے سامنے رکھ کے کھا رہے ہیں، لیکن یہ اس کا نہیں کھا سکتا، وہ اس کا نہیں کھا سکتی. تو یہاں تو ایسا نہیں ہے. یہاں تو بیوی کو لے کر آئے گی تو پہلے شوہر کو ہی کھلائے گی، شوہر کو لائے گا تو پہلے بیوی پر نچھاور کرے گا، آپس میں مل جل کر اور ساتھ میں ہی کھاتے ہیں. اس لیے بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں، کیونکہ بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے گی تو شوہر کو جو مال ملا اس میں بیوی کو بھی فائدہ ہوگا. تو زکوٰۃ اس طرح ادا کرو، فقیر کو اس طرح مالک بناؤ کہ تمہارا کوئی تعلق نفع کا اس مال سے باقی نہ رہے. اس لیے سارے رشتہ دار نکل جائیں گے. لہذا جو سائیڈ کے رشتہ دار ہیں، اصول و فروع کو تو زکوٰۃ دینا جائز نے ابھی بتایا، لیکن جو سائیڈ کے رشتہ دار ہیں، اصول اور فروع کے رشتہ دار نہیں ہیں، مثلا بھائی بہن ہیں، بھائی بہن کا رشتہ یا اوپر نیچے کا رشتہ نہیں ہے، سائیڈ کا رشتہ ہے، ابا کا بیٹا ہے، ابا کی بیٹی ہے، تو بھائی بہن کو، سگی بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی، سگا بھائی سگی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے یا بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟ دے سکتا ہے. بولے سگے بھائی. میں نے کہا سگے بھائی، گجراتی میں کہے ہگے بھائی. بولے سگے، میں نے کہا اور کتنا ٹائٹ کروں؟ ہاں سگے بھائی، حقیقی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے. بولے ہاں. بولے سن لو مفتی صاحب کیا بول رہے ہیں. ان کو لگا کہ آج ہی مسئلہ نازل ہوا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہم نے تو یہ مسئلہ سنا ہی نہیں تھا، ہم نے تو آج سنا ہے. اور اتنی یعنی عجیب و غریب انداز سے کہتے ہیں گویا کہ وہ مسئلوں کی دنیا میں رہتے ہوں کہ کوئی نیا مسئلہ سنا ہے. تمہاری زندگی ہی دین سے دوری ہے، دنیا کے جھمیلوں میں گرفتار ہو، تم نے آج سنا تو اس کا مطلب تھوڑی کہ آج ہی نازل ہوا ہے. سارے مسئلے متعین ہوتے ہیں. یہ تو ہمیں آج معلوم پڑتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہی مسئلہ آیا ہے. نہیں، سگا بھائی بہن کو آپس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بہن غریب ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایسے ہی چچا بھتیجے کا مسئلہ الگ ہے. چچا بھتیجے کو، بھتیجا چچا کو، پھوپھی اپنے بھتیجے کو اور بھتیجا اپنی پھوپھی کو، اور خالہ کو، خالہ اپنے بھانجے کو، اور ماموں کو، ماموں اپنے بھانجے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ سائیڈ کے رشتہ دار ہیں اور ان کو پہلے دیکھنا چاہیے، ان کا پہلے خیال رکھنا چاہیے. رشتہ داروں میں زکوٰۃ دیں گے تو صلہ رحمی ہوگی، رشتے کو جوڑنا بھی ہوگا اور دعائیں نکلے گی، ورنہ آہ نکلتی ہے. ایک آدمی کروڑ پتی ہے، دنیا میں خوب ڈنکا بج رہا ہے، یہ زکوٰۃ اور یہ صدقہ دنیا کے غریبوں پر لٹا رہا ہے، لیکن سگی خالہ جو ہے وہ تڑپ رہی ہے، سگی پھوپھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کروٹیں بدل رہی ہے، تو وہ کیا وہ دعا دے گی؟ اس لیے پہلے ان کو دیکھنا چاہیے. ان میں یعنی ہر طرح سے فائدہ ہے. پتہ لگانا بھی آسان، سارا بیک گراؤنڈ سامنے ہوتا ہے. رشتہ دار ہیں تو سب معلوم ہوتا ہے کہ بینک بیلنس ہے کہ نہیں، مستحق ہے کہ نہیں، تو پتہ لگانا بھی آسان، زکوٰۃ صحیح جگہ جائے گی. اور دوسرا یہ کہ صلہ رحمی ہوگی، رشتے ناطے باقی رہیں گے. اور تیسرا یہ کہ اپنے دعا دیں گے، اپنے خیال رکھیں گے. اور چوتھا یہ کہ یعنی زکوٰۃ کے لیے جو معلوم کرنا ہے وہ بھی یہاں پر آسان ہوگا. بہرحال اب یہ سوالات ہیں. اعتکاف کا مسئلہ ہے کہ اعتکاف میں پردہ لگانا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں. یہ سوال ہے، جواب تو انشاءاللہ دیا ہی جائے گا، لیکن اس طرح کے سوالات نہیں کرنا چاہیے. میں بتاؤں آپ کو، علماء جو ہیں ہمارے مفتیان کرام اور دین کے جو رہبر ہیں وہ روحانی طبیب اور ڈاکٹر ہوتے ہیں. روحانی طبیب، اور جس طرح جسمانی ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر پنچایت نہیں کریں گے، آپ تو علاج مانگیں گے، حضرت یہ بیماری ہے اور آپ علاج دیجیے. تو ڈاکٹر جو بھی علاج طے کرے گا، آمنا و صدقنا، آپ نے جس ڈاکٹر کو بہتر مانا ہے اور اس لائن کا ماہر مانا ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے اور اپنی بیماری سامنے رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب جو بھی علاج طے کریں گے آپ اس کو فوراً فالو کریں گے، اس پر عمل کریں گے. کیا وہاں پوچھتے ہیں کہ یہ ٹیبلٹ لمبا کیوں، اور یہ یہاں پر کیپسول کیوں ڈاکٹر صاحب، اور صبح میں یہ والی گولی کیوں کھانے کی اور شام کو یہ والی کیوں کھانے کی؟ تو کہیں گے راستہ دروازے کا کھلا ہوا ہے سامنے، سیدھے نکل جائیے، ایسے دوبارہ انٹری مت کرنا. کیوں؟
ڈاکٹر بولے گا کہ بولے جب یہ سب میں بتاؤں گا تو ہم نے 20 سال حجامت بنائی ہے، حجامت کی ہے، یعنی پھر کورس ہم نے کیا کیا ہے، وقت جو لگایا یہ تو سیکھا ہے، تو تم کو یعنی 1 منٹ میں معلوم پڑ جائے گا سب، اور تم جان کے بھی کیا کرو گے؟ تم جس کو اپنا اس بیماری کے اندر اچھا اور ماہر مان رہے ہو، تم اس کی اپنی ذات کو اس کے حوالے کر دو، اور یہی تو ہوتا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب جو بولیں گے بندہ اس کو فالو کرتا ہے، جو بولے یہ نہیں کھانا ہے تو نہیں کھائے گا، دوا اس طرح لینی تو اسی طرح لے گا، پنچایت نہیں کرے گا کہ پیلی کیوں ہے گولی، یہ لال کیوں ہے، وائٹ کیوں ہے، یہ کیپسول کیوں، یہاں پر انجیکشن کیوں لگا رہے ہیں آپ، نہیں۔ تو ساری مصیبتیں آج دین کے مسئلے میں، دین کے اندر ہی آ چکی ہیں، اور یہ نظریہ اس طرح کے سوالات پیدا کرنے کا امت کا ایک بگڑا ہوا گمراہ اور دیمک کی طرح دین کی عمارت کو گھن لگا کر اس کو برباد کرنے والا ایک فرقہ ہے غیر مقلدین کا، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ وہ ہر عوام کی ذہن میں یہ سوال ڈالتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو تو بولے حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں، حدیث کھول کے دکھاؤ۔ تو آپ ڈاکٹر سے بولیں گے ڈاکٹر صاحب میڈیکل کے کون سے اصول کے مطابق یہ ٹیبلٹ آپ نے دیا ہے وہ اصول دکھاؤ اور ہم کو یہاں پڑھ کر سمجھاؤ، جب سمجھ میں آئے گا تو مانیں گے۔ تو ڈاکٹر بولے گا کہ نہیں مجھے علاج کرنا ہی نہیں تیرا، تو جائے یہاں سے۔ تو یہ پوچھنا، مسئلے پوچھو کہ بھائی پردہ لگا سکتے ہیں یا نہیں، آپ کو آم کھانے سے مطلب ہے، پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علماء اکرام اس کے ذمہ دار ہیں، جو دین کے رہبر ہیں وہ ذمہ دار ہیں کہ حدیث سے کہ قرآن سے، وہ ان کا میٹر ہے۔ آپ کو تو خالی بھائی یہ جائز ہے کہ نہیں جائز، یہ کریں کہ نہ کریں، ہاں بھائی یہ کرنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ پکا پکایا لے کر کھانا ہے لیکن کھایا نہیں جا رہا، آپ پوچھیں گے یہ آٹا کہاں سے آیا تھا اس روٹی کا، اور گیہوں کہاں پر اگا تھا، اور کھیتی کی تھی، اگنے کے بعد اس پر کتے نے پیشاب تو نہیں کیا تھا، پھر دھویا تھا کہ نہیں دھویا تھا؟ روٹی پکی ہے لے کے کھا لو، حلال ہے حلال ہے، بس بات ختم۔ تو ایسے ہی یہ بات آ گئی ذہنوں میں، یعنی تو اس لیے میں نے عرض کر دی کہ اعتکاف میں پردہ لگانا جائز ہے یا نہیں، پردہ لگا سکتے ہیں یا نہیں، یہ سوال ہے، ٹھیک ہے، لیکن پردہ لگانا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ آپ یعنی حدیث سے آپ کو بتا کر بھی مسئلہ کیا ہوگا، اچھی بات ہے، لیکن اس طرح کا ذہن نہیں بنانا چاہیے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور دلیل مانگیں گے دواؤں کی تو وہ کہے گا بھائی کل سے دوا لینے مت آنا، ورنہ آؤ 10 سال 20 سال مدرسے میں پڑھو تو حدیث کا سب معلوم پڑے گا۔ خیر، تو اعتکاف میں پردہ لگانا جائز ہے اور بہتر ہے، واجب یا فرض نہیں ہے۔ اور اس میں اور بھی سوالات لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پردہ، ایک مسجد کا حال بیان کر رہے تھے کہ بھائی بولے آسمان نہیں دیکھنا چاہیے، جو اعتکاف کرنے والے ہیں نا ان کو ایسی جگہ پر اعتکاف کرنا ہے کہ وہ چھت کھلی ہوئی نہ ہو، آسمان نظر نہیں آنا چاہیے، اور باہر کی ہوا نہیں آنی چاہیے، تو کھڑکی بھی بند کرواتے ہیں، اور چھت بھی کیا کہتے ہیں ہونی چاہیے، چھت کھلی ہوئی نہ ہو، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں استنجا وغیرہ کے لیے چہرہ چھپا کر نکلتے ہیں گویا عدت میں بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی جب عورت عدت میں بیٹھتی ہے تو وہاں پر بھی یہ مسئلہ مشہور ہے کہ بولے آسمان نہیں دیکھنا چاہیے، تو کیا زمین دیکھنا چاہیے؟ یعنی اس بیچاری کو ویسے ہی مار ڈالتے ہیں ایک کونے میں بند کر کے، وہ گھر میں کہیں بھی آ جا سکتی ہے۔ ایسے ہی اعتکاف والا مسجد میں کہیں بھی اڑ بیٹھ سکتا ہے، کھلی چھتیں تو بھی وہاں پر بھی اعتکاف کر سکتا ہے، اور کھڑکی کھلی ہے تو ہوا آنے دو تاکہ ہوا بھی آئے اور رحمت کی گھٹا بھی چھائے، اور دروازہ بند نہ کیا جائے اور کھڑکی بند نہ کی جائے۔ یہ سب خواہ مخواہ کی بیہودہ باتیں ہیں۔ پردہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یکسوئی رہے اور آرام کرنے میں وغیرہ میں تھوڑا بے تکلفی رہے، اور آرام سکون کے ساتھ بندہ جو ہے کونے میں عبادت بھی کر پاوے، اور آرام کرنا ہو تو آرام بھی کر سکے۔ اور اس طرح کے پردے لگانا اور خیمہ لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مسجد نبوی میں آپ کے لیے ترکی خیمہ لگایا جاتا تھا، آپ اس میں اعتکاف کرتے تھے، اور بہت سی نمازیں آپ نے وہیں سے بھی پڑھائی ہیں تراویح وغیرہ کی، اور آپ باہر بھی نکل کر آتے تھے، ہر طرح کا عمل ثابت ہے۔ تو پردہ لگانا حدیث سے ثابت ہے، جواب تو دے دیا میں نے، اور بہتر ہے، مستحب ہے، اچھا ہے، واجب یا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی اعتکاف کرنے والے نے اگر خیمہ یا پردہ نہیں لگایا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن لگانا بہتر ہے۔ اور یہاں پر
اعتکاف کے مسئلہ آ گیا تو بھائی خیال رکھ کے جو لوگ نون اعتکاف والے ہیں وہ اس جگہ پر جو ہے آرام نہ کریں، بلکہ اعتکاف والوں کو ترجیح دیں کہ ان کے لیے سہولتیں پیدا کریں۔ ہم اعتکاف نہیں کر سکیں، یہ لوگ پورے علاقے کی طرف سے جو ہے کفارہ ادا کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر راحت نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم تکلیف بھی نہ پہنچائیں۔ پھر ایک مسئلہ پوچھا ہے، جو چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ روزے میں ناخن کاٹنے سے خون نکلا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جیسے یہ غسل کا مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، خون میں تو مسئلہ الگ ہے، لیکن بولے خوشبو لگانے سے یا کیا کہتے ہیں ناخن کاٹنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ روزے کا مسئلہ پوچھا ہے کہ ہم نے ناخن کاٹا اور ناخن کاٹتے کاٹتے چمڑی کٹ گئی اور خون نکل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ارے نکلا کیا، نکلوایا تو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن سے خون نکلواتے ہیں یا ارے بھائی بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے انجیکشن سے خون نکلواتے ہیں تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مجھے خون نکلوانا تھا تو نان مسلم ڈاکٹر تھا، تو وہ میں نے کہا کہ حضرت ابھی روزہ چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھوکے پیٹ آپ کو نکالنا ہے۔ میں نے کہا روزہ چل رہا ہے، تو بولے وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کے لوگ جو ہے وہ روزے میں تو خون نہیں نکلواتے۔ میں نے کہا نہیں مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ بولے پھر وہ آپ جانو، یعنی نان مسلم کو بھی یعنی مسئلہ یہ لوگوں نے پڑھا دیا ہے کہ نہیں رمضان میں اور روزے میں جو ہے خون نہیں نکالنا چاہیے۔ نہیں نکلوا سکتے ہیں، انجیکشن لگوا سکتے ہیں، انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، خون اندر داخل بھی کروا سکتے ہیں اور نکلوا بھی سکتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے، بیماری کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر صحیح طریقے پر اور صحیح مسئلہ معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان